بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 26 دسمبر 1903۔ حضرت صاحبزادہ سید عبداللطیف صاحب شہید کابل کی نسبت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ ایک اسوہ حسنہ چھوڑ گئے ہیں، اور اگر غور سے دیکھا جاوے تو ان کا واقعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے واقعہ سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے، کیونکہ وہ تو مقید نہ تھے، نہ ان کو زنجیریں ڈالی گئی تھیں، صرف ایک قسم کا جنگ تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ فوج تھی، اگر ان کے آدمی مارے گئے تو آخر ان کے آدمیوں نے بھی تو یزید کے آدمیوں کو مارا، اور نہ جان بچانے کا کوئی موقع ان کو ملا، مگر یہاں عبداللطیف صاحب مقید تھے، زنجیریں ان کے ہاتھ پاؤں میں پڑی ہوئی تھیں، مقابلہ کرنے کی ان کو قوت نہ تھی، اور بار بار جان بچانے کا موقع دیا جاتا تھا۔ یہ اس قسم کی شہادت واقع ہوئی ہے کہ اس کی نظیر 1300 سال میں ملنی محال ہے۔ عام معمولی زندگی کا چھوڑنا محال ہوا کرتا ہے، حالانکہ ان کی زندگی ایک تنعم کی زندگی تھی، مال، دولت، جاہ و ثروت سب کچھ موجود تھا، اور اگر وہ امیر کا کہنا مان لیتے تو ان کی عزت اور بڑھ جاتی، مگر انہوں نے ان سب پر لات مار کر اور دیدہ دانستہ بال بچوں کو کچل کر موت کو قبول کیا۔ انہوں نے بڑا تعجب انگیز نمونہ دکھلایا ہے، اور اس قسم کے ایمان کو حاصل کرنے کی کوشش ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ جماعت کو چاہیے کہ اس کتاب تذکرۃ الشہادتین کو بار بار پڑھیں اور فکر کریں اور دعا کریں کہ ایسا ہی ایمان حاصل ہو۔ مومنوں کے دو گروہ ہوتے ہیں، ایک تو جان کو فدا کرنے والے، اور دوسرے جو ابھی منتظر ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری جماعت کے بہت سے لوگوں میں سے وہ 14 اچھے ہیں جو کہ قید میں ہیں۔ ابھی بہت سا حصہ ایسا ہے جو کہ صرف دنیا کو چاہتا ہے، حالانکہ جانتے ہیں کہ مر جانا ہے اور موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، مگر پھر بھی دنیا کا خیال بہت ہے۔ اس سرزمین پنجاب میں بزدلی بہت ہے۔ بہت کم ایسے آدمی ہیں کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہیں۔ اکثر خیال بیوی بچوں کا رہتا ہے، دو آنے پر جھوٹی گواہی دیتے ہیں، مگر اس کے مقابلے پر سرزمین کابل میں دعا وفا کا مادہ زیادہ معلوم ہوتا ہے، اس لیے وہ لوگ قرب الہی کے زیادہ مستحق ہیں، بشرطے کہ معمور من اللہ کی آواز کو گوش دل سے سنیں۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے، اور جیسا کہ فرمایا ہے ابراہیم الذی وفا، سورہ نجم آیت 38، کہ اس نے جو عہد کیا اسے پورا کر کے دکھایا۔ لوگوں کا دستور ہے کہ حالت تنعم میں وہ خدا تعالیٰ سے برگشتہ رہتے ہیں، اور جب مصیبت اور تکلیف پڑتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگتے ہیں، اور ذرا سے ابتلا سے خدا تعالیٰ سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کو اس شرط پر ماننے کے لیے تیار ہیں کہ وہ ان کی مرضی کے برخلاف کچھ نہ کرے، حالانکہ دوستی کا اصول یہ ہے کہ کبھی اپنی اسے منوائے اور کبھی اس کی آپ مانے، اور یہی طریق خدا تعالیٰ نے مجھے بتلایا ہے کہ ادعونی استجب لکم، سورہ مومن آیت 61، کہ تم مانگو تو میں تمہیں دوں گا، یعنی تمہاری بات مانوں گا۔ اور دوسری جگہ اپنی منواتا ہے اور فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، البقرہ آیت 156۔ مگر یہاں آج کل لوگ خدا تعالیٰ کو مثل غلام کے اپنی مرضی کے تابع کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ غوث، قطب، ابدال اور اولیاء وغیرہ جس قدر لوگ ہیں، ان کو یہ سب مراتب اسی لیے ملے کہ خدا تعالیٰ کی مرضی کو اپنی مرضی پر مقدم رکھتے چلے گئے ہیں۔ چونکہ افغانستان کے لوگوں میں یہ مادہ وفا کا زیادہ پایا جاتا ہے، اس لیے کیا تعجب ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں یعنی اہل پنجاب سے آگے بڑھ جاویں اور گوئے سبقت لے جاویں، اور یہ پیچھے رہ جاویں، کیونکہ وہ لوگ اپنے عہد کے اس قدر پابند ہیں کہ جان تک کی پرواہ نہیں کرتے، نہ مال کی، نہ بیوی کی، اور نہ بچے کی، جس کا نمونہ ابھی مولوی عبداللطیف صاحب نے دکھا دیا ہے۔ 26 دسمبر 1903 کو بعد نماز ظہر مسجد اقصیٰ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک پرتاثیر تقریر کرتے ہوئے فرمایا، میں نے اس واسطے چند کلمات کے بیان کرنے کی ضرورت سمجھی ہے کہ چونکہ موت کا اعتبار نہیں ہے،
اور کوئی شخص اپنی نسبت یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی کس قدر ہے اور کتنے دن باقی ہیں۔ اس لیے مجھے یہ اندیشہ بار بار پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہماری جماعت میں سے کوئی ناواقف ہو تو وہ واقف ہو جائے کہ اس سلسلے کے قائم کرنے سے اللہ تعالیٰ کی کیا غرض ہے اور ہماری جماعت کو کیا کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی غلطی ہے کوئی اتنا ہی سمجھ لے کہ رسمی طور پر بیعت میں داخل ہونے ہی نجات ہے۔ اس لیے ضرورت پڑی ہے کہ میں اصل غرض بتاؤں کہ خدا تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ سب لوگ یاد رکھو کہ رسمی طور پر بیعت میں داخل ہونا یا مجھ کو امام سمجھ لینا اتنی بار نجات کے واسطے ہرگز کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، وہ زبانی باتوں کو نہیں دیکھتا۔ نجات کے واسطے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے وہی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اول سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی یقین کرے، اور قرآن شریف کو کتاب اللہ سمجھے کہ وہ ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک اب اور کوئی کتاب یہ شریعت نہ آئے گی، یعنی قرآن شریف کے بعد اب کسی کتاب یہ شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو خوب یاد رکھو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نئی شریعت اور نئی کتاب نہ آئے گی اور نئے احکام نہ آئیں گے، یہی کتاب اور یہی احکام رہیں گے۔ جو الفاظ میری کتابوں میں نبی یا رسول کے میرے نسبت پائے جاتے ہیں اس میں ہرگز یہ منشا نہیں ہے کہ کوئی نئی شریعت یا نئے احکام سکھائے جاویں، بلکہ منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی ضرورت حقہ کے وقت کسی کو معمور کرتا ہے تو ان معنوں سے کہ مکالمات الہیہ کا شرف اس کو دیتا ہے اور غیب کی خبریں اس کو دیتا ہے، اس پر نبی کا لفظ بولا جاتا ہے اور وہ معمور نبی کا خطاب پاتا ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ نئی شریعت دیتا ہے یا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کو نعوذ باللہ منسوخ کرتا ہے، بلکہ یہ جو کچھ اسے ملتا ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل اتباع سے ملتا ہے اور بغیر اس کے مل سکتے ہی نہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ جب زمانے میں گناہ کثرت سے ہوتے ہیں اور اہل دنیا ایمان کی حقیقت نہیں سمجھتے اور ان کے پاس پوست یا ہڈی رہ جاتی ہے اور مغز اور لب نہیں رہتا، ایمانی قوت کمزور ہو جاتی ہے اور شیطانی تسلط اور غلبہ بڑھ جاتا ہے، ایمانی ذوق اور حلاوت نہیں رہتی، ایسے وقتوں میں عادت اللہ اس سرے پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک کامل بندے کو جو الخدا تعالیٰ کی سچی اطاعت میں فنا شدہ اور ماب ہوتا ہے اپنے مکالمہ کا شرف بخش کر بھیجتا ہے، اور اب اس وقت اس نے مجھے معمور کر کے بھیجا ہے، کیونکہ یہی وہ زمانہ ہے جس میں الہی محبت بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ اگرچہ عام نظر میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ لا الہ الا اللہ کے بھی قائل ہیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زبان سے تصدیق کرتے ہیں، بظاہر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ روحانیت بالکل نہیں رہی، اور دوسری طرف ان اعمال صالحہ کے مخالف کام کرنے کی شہادت دیتا ہے کہ وہ اعمال صالحہ کے رنگ میں نہیں کیے جاتے بلکہ رسم اور عادت کے طور پر کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان میں اخلاص اور روحانیت کا شمع بھی نہیں ہے، ورنہ کیا وجہ ہے کہ ان اعمال صالحہ کے برکات اور انوار ساتھ نہیں ہیں۔ خوب یاد رکھو کہ جب تک سچے دل سے اور روحانیت کے ساتھ یہ اعمال نہ ہوں کچھ فائدہ نہ ہوگا اور یہ اعمال کام نہ آئیں گے۔ اعمال صالحہ اسی وقت اعمال صالحہ کہلاتے ہیں جب ان میں کسی قسم کا فساد نہ ہو۔ صلاح کی ضد فساد ہے، صالح وہ ہے جو فساد سے مبرہ اور منزہ ہو، جن کی نمازوں میں فساد ہے اور نفسانی اغراض چھپے ہوئے ہیں، ان کی نمازیں اللہ تعالیٰ کے واسطے ہرگز نہیں ہیں، اور وہ زمین سے ایک بارش بھی اوپر نہیں جاتی ہیں، کیونکہ ان میں اخلاص کی روح نہیں اور وہ روحانیت سے خالی ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سلسلے کی ضرورت کیا ہے، کیا ہم نماز روزہ نہیں کرتے ہیں؟ وہ اس طرح پر دھوکہ دیتے ہیں اور کچھ تعجب نہیں کہ بعض لوگ جو ناواقف ہوتے ہیں ایسی باتوں کو سن کر دھوکہ کھا جاویں اور ان کے ساتھ مل کر یہ کہہ دیں کہ جس حالت میں ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور ورد و وظائف کرتے ہیں، پھر کیوں یہ پھوٹ ڈال دی؟ یاد رکھو کہ ایسی باتیں کم سمجھی اور معرفت کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے، میرا اپنا کام نہیں ہے۔ یہ پھوٹ اگر ڈال دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے جس نے سلسلے کو قائم کیا ہے، کیونکہ ایمانی حالت کمزور ہوتے ہوتے یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ ایمانی قوت بالکل ہی معدوم ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ حقیقی ایمان کے روح پھونکے جو اس سلسلے کے ذریعے سے اس نے چاہا ہے۔ ایسی صورت میں ان لوگوں کا اعتراض بے جا اور بیہودہ ہے، پس یاد رکھو کہ ایسا وسوسہ ہرگز کسی کے دل میں نہیں آنا چاہیے، اور اگر پورے غور اور فکر سے کام لیا جاوے تو یہ وسوسہ آ ہی نہیں سکتا۔ غور سے کام نہ لینے کے سبب ہی سے وسوسہ آتا ہے، جو ظاہری حالت پر نظر کر کے کہہ دیتے ہیں کہ اور بھی مسلمان ہیں،
اس قسم کے وسوسوں سے انسان جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ میں نے بعض خطوط اس قسم کے لوگوں کے دیکھے ہیں جو بظاہر ہمارے سلسلے میں اور کہتے ہیں کہ ہم سے جب یہ کہا گیا کہ دوسرے مسلمان بھی بظاہر نماز پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں اور نیک معلوم ہوتے ہیں، پھر اس نئے سلسلے کی کیا حاجت ہے؟ یہ لوگ باوجود کہ ہماری بیعت میں داخل ہیں، ایسے وسوسے اور اعتراض ان کو لکھتے ہیں کہ ہم کو اس کا جواب نہیں آیا۔ ایسے خطوط پڑھ کر مجھے ایسے لوگوں پر افسوس اور رحم آتا ہے کہ انہوں نے ہماری اصل غرض اور منشا کو نہیں سمجھا۔ وہ صرف دیکھتے ہیں کہ رسمی طور پر یہ لوگ ہماری طرح شاعر اسلام بجا لاتے ہیں اور فرائض الہی ادا کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت کی روح ان میں نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ باتیں اور وساوس شہر کی طرح کام کرتے ہیں۔ وہ ایسے وقت نہیں سوچتے کہ ہم حقیقی ایمان پیدا کرنا چاہتے ہیں جو انسان کو گناہ کی موت سے بچا لیتا ہے، اور ان رسوم و عادات کے پیرو لوگوں میں وہ بات نہیں۔ ان کی نظر ظاہر پر ہے، حقیقت پر نگاہ نہیں۔ ان کے ہاتھ میں چھلکا ہے جس میں مغز نہیں۔ یاد رکھو اور سمجھو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کیا یہود تورات کو چھوڑ بیٹھے تھے اور اس پر ان کا عمل نہیں تھا؟ ہرگز نہیں۔ یہودی تو اب تک بھی تورات کو مانتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ ان کی قربانیاں اور رسوم آج بھی اسی طرح ہوتی ہیں جیسے اس وقت کرتے تھے۔ وہ برابر آج تک بیت المقدس کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں اور اسی کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے عالم اور احبار بھی اس وقت موجود تھے۔ اس وقت پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ دوسری طرف عیسائی قوم تھی، ان میں بھی ایک فرقہ لا الہ الا اللہ کو مانتا تھا۔ پھر کیا وجہ تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور کتاب اللہ کو بھیجا؟ یہ ایک سوال ہے جس پر ہمارے مخالفوں اور ایسا اعتراض کرنے والوں کو غور کرنا چاہیے۔ اگرچہ یہ ایک باریک مسئلہ ہے، لیکن جو لوگ غور اور فکر کرتے ہیں ان کے لیے باریک نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ روح اور روحانیت پر نظر کرتا ہے، وہ ظاہری اعمال پر نگاہ نہیں کرتا۔ وہ ان کی حقیقت اور اندرونی حالت کو دیکھتا ہے کہ ان کے اعمال کے تہ میں خود غرضی اور نفسانیت ہے یا اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت اور اخلاص۔ مگر انسان بعض وقت ظاہری اعمال کو دیکھ کر دھوکہ کھاتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں تسبیح ہے یا وہ تہجد و اشراق پڑھتا ہے، بظاہر ابرار و اخیار کے کام کرتا ہے تو اس کو نیک سمجھ لیتا ہے، مگر خدا تعالیٰ کو تو پوست پسند نہیں۔ یہ پوست اور قشر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا اور کبھی راضی نہیں ہوتا جب تک وفاداری اور صدق نہ ہو۔ بے وفا آدمی کتے کی طرح ہے جو مردار دنیا پر گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ بظاہر نیک بھی نظر آتے ہوں لیکن افعال ذمیمہ ان میں پائے جاتے ہیں اور پوشیدہ بد چلنیاں ان میں پائی جاتی ہیں۔ جو نمازیں ریاکاری سے بھری ہوئی ہوں، ان نمازوں کو ہم کیا کریں، ان سے کیا فائدہ؟ اگر ان کی آرزوئیں اور مرادیں پوری ہوتی رہیں تو وہ خدا کو مانتے رہیں گے، اور اگر پوری نہ ہوں تو پھر اس سے ناراض اور شکایت کا دفتر کھلا ہوا ہے۔ تو جن کی یہ حالت ہے اور ان میں صدق و وفا نہیں ہے، وہ خدا ان کی نمازوں کو کیا کرے؟ وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہرگز نمازی نہیں ہیں، اور ان کی نمازیں سوائے اس کے کہ زمین پر ٹکریں ماریں اور کچھ حکم نہیں رکھتی۔ نماز تو اس وقت حقیقی نماز کہلاتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ سے سچا اور پاک تعلق ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اطاعت میں صدق فنا ہو، اور جہاں تک دین کو دنیا پر مقدم کر لے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں جان تک دے دینے اور مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جب یہ حالت انسان میں پیدا ہو جائے اس وقت کہا جائے گا کہ اس کی نماز ہے، مگر جب تک یہ حقیقت انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتی اور سچے اخلاص اور وفاداری کا نمونہ نہیں دکھلاتا، اس وقت تک اس کی نمازیں اور دوسرے اعمال بے اثر ہیں۔ بہت سی مخلوق ایسی ہے کہ لوگ ان کو مومن اور راست باز سمجھتے ہیں، مگر آسمان پر ان کا نام کافر ہے۔ اس واسطے حقیقی مومن اور راست باز وہی ہے جس کا نام آسمان پر مومن ہے۔ دنیا کی نظر میں خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ کہلاتا ہو، حقیقت میں یہ بہت ہی مشکل گھاٹی ہے کہ انسان سچا ایمان لاوے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ کامل اخلاص اور وفاداری کا نمونہ دکھلاوے۔ جب انسان سچا ایمان لاتا ہے تو اس کے بہت سے نشانات ہو جاتے ہیں۔ قرآن شریف نے سچے مومنوں کی جو علامات بیان کی ہیں وہ ان میں پائی جاتی ہیں۔ ان علامات میں سے ایک بڑی علامت جو حقیقی ایمان کی ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان دنیا کو پاؤں کے نیچے کچل کر اس سے اس طرح الگ ہو جاتا ہے جیسے سانپ اپنے کینچلی سے باہر آ جاتا ہے، اسی طرح پر جب انسان نفسانیت کی کینچلی سے باہر آ جاتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے اور ایمان کامل کے آثار اس میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، سورہ نحل آیت 129، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو تقوی سے بھی بڑھ کر کام کرتے ہیں، یعنی محسنین ہوتے ہیں۔